بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، فزج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافصح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. رواہ مسلم. یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ میت سے تعلق رکھتی ہے کہ جب آدمی مر جائے تو جب آدمی کسی مردے کے پاس جائے، میت کے پاس جائے تو کیا کرے. اس سے قبل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ آدمی اپنی موت کو کثرت سے یاد کرے، کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور انسان کی توجہ آخرت کی طرف بڑھاتی ہے. اور پھر بات آئی تھی آپ کے سامنے کہ آدمی دنیا کی تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے موت کی تمنا نہ کرے بلکہ اس پہ صبر کرے، اور موت کی تکلیفوں پر صبر کرے. اللہ تعالیٰ استقامت ہم سب کو نصیب کرے اور خاتمہ بالخیر کرے. اور یہ کہ موت کے وقت میں، سکرات الموت کے وقت میں آدمی کو چاہیے کہ میت کو اگر وہ خوشگوار موڈ میں ہو تو اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرے تاکہ خاتمہ بالخیر ہو. اور اسی کے ساتھ جہاں درس آ کر کے رکا تھا وہ یہ ہے، معقل بن یسار کی روایت تھی کہ اپنے مردوں پر یاسین پڑھو، سکرات الموت کی تکلیف کم ہوگی اور روح بآسانی پرواز ہوگی. مگر بتایا تھا کہ یہ حدیث بہت کمزور ہے، اس لیے یہ قابل عمل نہیں ہے. اب چلیے، آدمی مر گیا، انتقال کر گیا. اب اگر وہاں پر آپ پہنچے تو اس سلسلے سے یہ روایت متعلق ہے. پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد گفتگو کریں گے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس تشریف لائے اور ان کی موت ہو چکی تھی اور آنکھ ان کی پھٹی تھی، کھلی ہوئی تھی. تو آپ نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا، پپوٹے کو نیچے سٹا دیا، آنکھ بند ہو گئی. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ روح انسان کی جب قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے. جب آپ نے یہ بات کہی تو گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے. لہذا گھر سے آہو بکا بلند ہوئی اور گھر کے لوگ چیخنے چلانے لگے. تب آپ نے فرمایا کہ یہ مصیبت کی گھڑی ہے، اس وقت کچھ الٹی سیدھی باتیں جاہلیت کی مت کرو. واہ ویلا، واہ مصیبتہ، واہ سکلا، واہ زہرا، ہماری پیٹھ ٹوٹ گئی، ہماری کمر ٹوٹ گئی، ہائے ہمارا اب کون دیکھنے والا ہوگا، ہائے میں تو لٹ گیا، میں تو لٹ گئی، ہم تو برباد ہو گئے. اس طرح کے جملے مت بولو، جیسا کہ جاہلیت کے لوگ اپنی میت کی موت پر واہ ویلا کرتے تھے. کیونکہ اس وقت مصیبت کی گھڑی میں جو بات بولو گے اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں. تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو مصیبت کے وقت میں. جب معلوم ہو کہ آدمی کی روح پرواز کر گئی، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صبر عطا فرما، ہمارے بچوں کا تو بہتر محافظ ہے اور ہماری اس میت کی مغفرت فرما. یہ کہنے کا وقت ہے. اس وقت جب آپ یہ بات کہیں گے تو فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہیں گے. واہ 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 کریں گے، واہ ویلا، ہائے دیا، ہائے میاں کریں گے تو فرشتے کہیں گے جا تیری کمر ایسے ہی ٹوٹے، جا تو ایسے ہی مصیبت میں رہے، جا تو ایسے بل اللہ رہے. تو اس لیے سمجھ بوجھ کر کے زبان سے کیا بولنی نکالنا ہے. جب آدمی مر جائے تو یہ سمجھ بوجھ کر کے گھر میں عورتوں کو کہیے، سمجھائیے کہ اس طرح کی بولی ہائے دیا، ہائے میاں اور بال نوچنا اور گال پر تماچا لگانا اور میں مر گئی، میں لٹ گئی اور میرا اب کون ہوگا اور میرا کون ہوگا، نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس پر کچھ خراب کلمہ بددعائیہ مت کہو، بھلی باتیں کہو، کیونکہ اس وقت فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے ابو سلمہ کے لیے دعائیہ جملہ کہے. اس سے جو بات پہلی معلوم یہ ہوئی کہ اگر آپ جائیں کسی میت کے پاس اور دیکھیں کہ اس کی آنکھ پھٹی ہوئی ہے، کھلی ہوئی ہے، تو اس کی آنکھ کو ڈھکنے کا کام کریں.
پپوٹا ڈھانک دے اس کا، آنکھ بند کر دے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ جب روح نکلتی ہے تو انسان کی آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ روح نکل جانے کے بعد بھی ڈیڈ باڈی کے اندر بھی آنکھ ابھی زندہ ہوتی ہے، اس کے اندر روشنی باقی ہوتی ہے کچھ دیر کے لیے، پھر جا کر کے وہ بے نور ہو جاتی ہے۔ تو کچھ اعضاء ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی روح کے بعد بھی تھوڑی حرکت کرتے ہیں، میڈیکل سائنس کرتی ہے، اس لیے بہت جلد ہی ان اعضاء کو منتقل کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر بالکل تیار رہتا ہے، جیسے روح نکلی بس فوراً آپریشن کر کے آنکھ نکال دی گئی اور دوسرے کو اس کو سیو کر لیا گیا، تو نگاہ محفوظ رہ جاتی ہے۔ کچھ اور اعضاء ایسے ہو سکتے ہیں جو فوراً ہی موت کے بعد اگر نکال دیے جائیں تو وہ کام میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ باڈی کو ٹھنڈا ہو جانے دیں گے تو پھر وہ سب بیکار ہو جائے گا، تب وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ بہرحال یہ ضمناً ایک بات کہی، تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، یعنی انسان اپنی روح کو نکلتا ہوا دیکھتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ کوئی نہیں دوسرا دیکھتا ہے، فرشتے لے کے جا رہے ہیں، سب لوگ موجود ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے فرشتے کو جو کہ وہاں حاضر ہیں، لیکن خود انسان اپنی روح کو نکلتا ہوا اور جاتا ہوا دیکھتا رہتا ہے۔ تو جو دیکھتا رہتا ہے تو آنکھ اس کی کھلی رہتی ہے، تو اس لیے بعضوں کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے پہلا کام یہ کیجئے کہ اس کی آنکھ کو بند کر دیجئے، ورنہ اگر باڈی سرد ہو جائے گی تو پھر پپوٹا کو بند کیجئے گا تو وہ بند نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فوراً آنکھ کو بند کیجیے۔ اسی طرح منہ کھلا ہوا ہے تو منہ کو بند کر دیجیے، دونوں جبڑے کو پکڑ کے منہ کو دبا دیجیے، سمجھا کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اعضاء کڑے ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، تو علماء نے کہا ہے کہ ہاتھ وغیرہ کو بازو سے لگا کر کے پھر پھیلا کر کے پھر لگا کر کے پھر پھیلا کر کے اس طریقے سے گھٹنے کو زانو میں لگایا، زانو کو پیٹ میں لگایا، 2-4 مرتبہ کھینچا تیرا، اس کے بعد جب کھینچ تان آپ نے کیا تو باڈی نرم رہے گی نہانے کے وقت بھی، اور کمر میں جیسے لٹائیے گا اور پاؤں ہاتھ کو جیسے موڑیے گا ویسے موڑے گا، ورنہ ایک دم وہ ٹائٹ رہے گا، موڑیے گا تو پھر وہ سیدھا ہو جائے گا۔ تو اسی لیے فوراً ہی اعضاء کو جہاں جہاں سے جوائنٹ ہے اس جوائنٹ کو 2-4 مرتبہ فولڈ کرنا چاہیے، سیدھا کرنا چاہیے، فولڈ کرنا چاہیے، سیدھا کرنا چاہیے، تو وہ جب تک جسم میں حرارت رہتی ہے باقی اس وقت تک وہ فولڈ ہوتا رہتا ہے، تو بعد میں بھی باڈی نرم رہتی ہے، جیسے آپ چاہیے گا لیٹا دیجیے گا، کروٹ لیٹانا ہے، سمجھا کہ وہ سب تفصیل آئے گی اپنی جگہ پر۔ تو یہ 2 چیزیں آپ کو کرنی ہیں۔ بہرحال تو آپ جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کے وفات کے وقت گئے تو ان کی آنکھ پھٹی کی پھٹی تھی، گھر والوں کو ابھی یہ ادراک نہیں تھا، احساس نہیں تھا کہ ان کی موت ہو گئی ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ روح پرواز ہو گئی ہے اور آنکھ روح کا پیچھا کر رہی تھی کہ روح کہاں جا رہی ہے دیکھ رہی تھی، تب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، ہمارے گھر کا مالک جا چکا ہے، ہمارے گھر کا ذمہ دار جا چکا ہے۔ اب اس کے بعد چیخ پکار شروع ہوئی تو اسی وقت آپ نے نصیحت فرمایا، تو جہاں جس گھر میں چیخ پکار ہو تو وہاں جا کر کے صبر کی تلقین کرنی چاہیے، اور جاہلیت کی پکار واہ ویلا کرنے سے لوگوں کو منع کرنا چاہیے اور صبر کی تلقین کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے لیے جو 5 جملے کہے تھے، قسم اللہ کی ایک جملہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ مہنگے ہیں اور قیمتی، کیا خوبصورت جملے آپ نے کہے۔ اس سے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ یہ قدیم الاسلام صحابی تھے، انہوں نے ہجرت حبشہ کیا تھا اور پھر ہجرت مدینہ بھی کیا انہوں نے، سمجھا کہ نہیں؟ سمجھا، ہجرت حبشہ کیا انہوں نے۔ تو یہ تھے قریشی، ابو سلمہ، ان کا نام تھا عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی، ان کی بیوی کا نام تھا ہند بنت ابی امیہ المخزومیہ، بیٹے کا نام تھا سلمہ، تو اس لیے ام سلمہ ابو سلمہ، سلمہ کے باپ اور سلمہ کی ماں یہ ام سلمہ کہلاتے تھے، لیکن نام تھا اصل میں ان کا ہند۔ تو بڑا اچھا خانوادہ تھا ان کا، اور قدیم الاسلام صحابی اور صحابیہ تھے، اور چچیرے بھائی سے ام سلمہ کی شادی ہوئی تھی، یعنی ہند بنت امیہ کی۔ بڑا اچھا آدمی تھا، اسلام میں سبقت کرنے والا، بڑا نیک خوش خلق آدمی، بہت ہی اچھا آدمی تھا، اور مالدار گھرانے کا تھا، مالدار آدمی تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ایک حدیث فرمائی تھی جو ام سلمہ نے سن رکھی تھی کہ اگر کسی کے یہاں کسی کی موت ہو یا کوئی صدمہ اور مصیبت ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد وہ یہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ مجھ کو اس مصیبت پر صبر کرنے پر اجر عطا فرما اور مجھ کو اس کا اچھا بدلہ عطا فرما۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی یہ جملہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ حدیث یاد آئی تو میں پریشان ہو گئی کہ میرے شوہر سے اچھا تو کوئی آدمی ہو نہیں سکتا،
کبھی انہوں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنی ہے یا آپ پیغام دیں گے، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ میرے شوہر سے اچھا شوہر کون ہو سکتا ہے، اتنا اچھا آدمی ہے، اتنا نیک بخت آدمی تھا، اور خانوادہ بھی ہمارا اچھا تھا، چچیرا بھائی تھا ہمارا، تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کون اچھا آدمی ہو سکتا ہے میرے شوہر سے، اتنی زیادہ مطلب یہ ہے کہ ان کو محبت تھی اپنے شوہر سے۔ لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی تو انہوں نے یہ جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ مجھ کو میری مصیبت میں اجر عطا فرما، آپ مجھ کو جو تو نے میرا شوہر لیا ہے اس سے بہتر عطا فرما۔ کہتی ہے میں نہیں سمجھتی تھی کہ مجھ کو کوئی بڑھیا شوہر کیا مل سکتا ہے، لیکن بہرحال ہم نے سنت پر عمل کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھا۔ جیسے ہی میری شوہر سے میری عدت 4 مہینہ 10 دن کی ختم ہوئی تھی کہ حاطب بن ابی بلتہ کے ذریعے جو انصاری صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ام سلمہ کو ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ دیکھ لیجیے، یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ سے بہتر تھے، سید البشر تھے، تمام انسانوں میں سب سے افضل تھے، نبیوں کے سردار اور امام تھے، آپ سے بہتر کون ہو سکتا تھا؟ شوال سن 4 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے شادی کر لی، اور وہ امہات المومنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی قیامت تک کے لیے ماں بن گئی، اتنا بڑا اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ بہرحال یہ دیکھیے آپ نے جو 5 جملے کہے ابو سلمہ کی موت کے اوپر، آنکھ کو آپ نے بند کر دیا اور اس کے بعد فرمایا اللہم اغفر لابی سلمہ، اللہ ابو سلمہ کو مغفرت فرما، اس کے گناہوں کو چھپا دے، عیب کو چھپا دے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ورفع درجتہ فی المہدیین، اور ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر جو جنت میں ہیں ان کے درمیان، ہدایت یافتہ لوگوں کے درمیان ان کا درجہ بلند فرما، یعنی ان کو جنتیوں میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرما۔ سمجھا؟ کتنی زبردست دعا ہے، آپ غور کیجیے۔ وافسح لہ فی قبرہ، اور اس کی قبر کو اللہ کشادہ کر دیجیے۔ ونور لہ فی، اور قبر میں روشنی پیدا کر دیجیے، کیونکہ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ قبر آدمی کے باڈی کے حساب سے، جسم کے اعتبار سے کھودی جاتی ہے، 2 فٹ کی یا 2.5 فٹ کی چوڑی کھودی جاتی ہے، ناپ کے آدمی لے جاتا ہے کتنا لمبا ہے کتنا چوڑا ہے، اس کے حساب سے لے جاتا ہے۔ لیکن مومن کی قبر حد نگاہ تک، جہاں تک نگاہ جا سکتی ہے وہاں تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اللہ، وہ 2 فٹ 2.5 فٹ نہیں رہ جاتا، جہاں تک آپ کی نگاہ جا رہی ہے۔ اگر کوئی میدان ہو خالی اور آپ کی نگاہ 3 میل 4 میل تک دیکھ رہی ہو تو وہاں تک آپ کی قبر کشادہ ہے، وہ 2.5 فٹ کی نہیں رہ جاتی۔ تو یہ ظاہری طور پر جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ قبر چھوٹی ہے اور تنگ ہے، 2-2.5 فٹ کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس کو کشادہ فرما دے، اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی قبر اس کی حد نگاہ تک کشادہ کی جاتی ہے۔ اور بظاہر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قبر کو ڈھک دینے کے بعد اور اس پر مٹی ڈال دینے کے بعد قبر اندھیری ہو جاتی ہے، کیونکہ باہر سے کوئی روشنی آنے کا کوئی سوراخ وغیرہ آپ لوگ بناتے نہیں ہیں، کوئی کھڑکی کیواڑ اس میں وینٹیلیٹر آپ چھوڑتے بھی نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اندھیری ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کی قبر کو منور فرما دے، تو وہ قبر بھی اس کی منور ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حدیثوں میں اس کی تفصیل آتی ہے، جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے خوشبو آتی ہے، جہاں سے جنتی ہوائیں آتی ہیں، کہا جاتا ہے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا تکیہ لگا دو، جنت کا اوڑھنا اس کے بدن پر ڈال دو۔ اللہ اکبر، یہ سب مومن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 5ویں دعا فرمائی وخلف فی عقبہ، اور اس کے بال بچوں میں، عقب کہتے ہیں جس کو انسان اپنے پیچھے چھوڑ جائے، بیوی بچوں میں، اللہ تو اس کا بہتر نائب مقرر کر دے۔ اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں، باقی اور چیزوں کا حال تو اللہ کو معلوم، لیکن جو ایک ظاہری چیز ہے کہ بال بچوں میں ان کا نائب مقرر کر دے، اچھا نائب کر دے، تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو عطا فرمایا۔ جب پیغام لے کے ابھی گئے حاطب بن بلتہ تو انہوں نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، پیغام منظور ہے، لیکن میں ایک غیرت مند آدمی ہوں اور میرے پاس ایک بچی بھی ہے اور بچہ ہے ہمارے پاس، تو اس کا ذمہ کون لے گا؟ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر اس کا بوجھ پڑے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واپس ہوئے حاطب اور کہا کہ وہ ایسا کہتی ہیں کہ وہ بڑی باغیرت آدمی ہیں اور اپنے بچے کے سلسلے میں وہ حیران پریشان ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ اس کا کیا ہوگا، تو آپ نے کہا کہ ان کو کہو کہ اپنے بچوں کی فکر نہ کرے، اللہ تعالیٰ بچوں سے بے نیاز کر دے گا ان کو، یعنی وہ ہماری کفالت میں آ جائے گا، ہم اس کو خوشی خوشی پالیں گے بیٹے کو اور ان کی بیٹی کو، اور اس طریقہ سے وہ سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا پوسا جب تک زندہ رہے۔ سمجھا کہ ایک موقع پر حضرت ام سلمہ ہی نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ میری بیٹی سے بھی کر لیجیے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، آپ نے کہا نہیں 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 نہیں، خبردار خبردار، ایسا مت کرو،
جس کی ماں سے آدمی شادی کر لیتا ہے، صحبت کر لیتا ہے، اس کی بیٹی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تم لوگ اپنی بہنوں کا رشتہ اور اپنی بیٹیوں کا رشتہ جو دوسرے شوہر سے ہے میرے اوپر مت پیش کرو، وہ میرے لیے حرام ہے، وہ میری اپنی بیٹی کی طرح حرام ہے، گویا کہ یہ مطلب کہنے کا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ چیز تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نائب عطا فرما دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نائب کی شکل میں عطا فرمایا۔ لیکن یہ کہ بقیہ اور جو دعائیں ہیں کہ اللہ نے مغفرت فرما دی، ان کے درجے کو بلند کیا، ان کی قبر کو کشادہ کیا، نور سے بھر دیا، یہ تو غیب کی باتیں ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اتنا گمان غالب تو ضرور ہے، اور اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مستجاب الدعوات جس کی دعا قبول کی جا سکتی ہے وہ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دعا کون فرما رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اپنے ایک بزرگ صحابی کے لیے فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ دعائیں بھی آخرت کی جو ہیں، قبر کے تعلق سے جو ہے اور آخرت کے تعلق سے جو ہے وہ بھی انشاءاللہ قبول ہوئی ہوں گی۔ لیکن حتمی طور پر ہم کوئی بات غیبی بات نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو ایک چیز تھی دنیا کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ کا بہتر نائب ام سلمہ کو عطا فرما، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ابو سلمہ کا بہترین نائب اللہ نے اس خاتون کو عطا فرمایا۔ چلیے حدیث مسلم شریف کی۔ اب جب آنکھ اگر کھلی ہے، منہ کھلا ہوا ہے، تو میت کا کیا کرنا چاہیے؟ منہ بند کر دینا چاہیے، آنکھ ڈھک دینا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے کہا ہاتھ اور پاؤں کو فولڈ کر کے پھر سیدھا کر دینا چاہیے تاکہ اعضاء نرم ہو جائے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، جب میت مر جائے تو اس کو کھلا نہ چھوڑے، اس کو کھلا نہ چھوڑے۔ حدیث دیکھیے بخاری مسلم کی ہے، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی سجی ببرد حبرۃ متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وفات پائے، جس وقت آپ کی روح پرواز کی، تو سجیہ آپ کو ڈھانپ دیا گیا، سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانپ دیا گیا، بے بردن چادر سے، بہت موٹی چادر نہ ہو، کمبل نہ ہو، اور بہت پتلا بھی نہ ہو، چادر ہو، تھوڑی دبیز ہو، سمجھا کہ نہیں؟ اور وہ چادر جو تھی وہ حبرہ تھی، یعنی لہا علام، صوب جس پر دھاڑی تھی، دھاڑی دار چادر آپ کے جسم پر ڈال دی گئی۔ تو بہت بھاری نہیں، کمبل مت اڑائیے اور بہت پتلی چیز بھی مت اڑائیے، کچھ موٹی سی چادر جو ہے سر سے لے کر کے پاؤں تک اس کو اڑا دیجیے تاکہ چہرہ اس کا ڈھکا رہے۔ تو یہ دوسری سنت ہوئی کہ غسل سے پہلے میت کو ڈھانپ دیجیے، سر سے لے کے پاؤں تک اڑا دیجیے۔ پھر اس کے بعد غسل کی تیاری کیجیے، غسل کے سریر پر چارپائی پر لے جائیے، پھر اس کو اوپر کے بدن کا کپڑا اس کا کھولیے، نیچے کی لنگی رہنے دیجیے تاکہ بے ستری نہ ہو، اور پھر غسل دینے کا معاملہ ہوگا۔ غسل دینے کا طریقہ کیا ہے وہ پھر اگلے درس میں بیان کیا جائے گا، حدیث آئے گی، لیکن یہ ہے کہ غسل دلانے سے پہلے اس کو ڈھانپ لیجیے۔ اگر کوئی آدمی آتا ہے مردے کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی اجنبی مرد نہ ہو، عورتیں اگر پاس پڑوس سے جانا چاہتی ہیں عبرت کے لیے، اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، تو جا سکتی ہیں، لیکن یہ نہ جائے کہ صاحب اس کو چوٹی کاٹے اور کچھ ایسی بات کہے جس سے اس کا غم تازہ ہو، اور وہ اور بھبک بھبک کے گھر والی سب روئے۔ کچھ ایسی ہوتی ہے، ہائے بیچارہ مر گیا، کتنا اچھا پیسہ کماتا تھا، بال بچے کا اب کیا ہوگا، بال بچے کا اب کیا ہوگا، وہ رو رہی ہے تو اس کو کہنا چاہیے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ انتظام کرے گا سارا، بہن چپ رہو، صبر کرو۔ تو اس کو الٹے اس کے غم کو کڑید رہی ہے کہ اس کے بال بچے کا کیا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں معصوم، سب بکھر جائیں گے، پڑھائی رک جائے گی بچے کی، ہائے ہائے بیچاری جوانی میں بیوہ ہو گئی، اس طرح کی کلمات۔ او ہو اتنا بڑا گھر بنایا بیچارہ، بھوگ نہیں سکا، اب وہ معلوم نہیں دکھ میں کہہ رہی ہے کہ طنز مار رہی ہے، اس کو سوئی چبھ رہی ہے، کیا کر رہی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ہم کیا بتاویں آپ کو۔ تو اس طرح کی بھی عورتیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی اگر عورت ہو تو گھر کے آپ آدمی اس کو ڈانٹ کے نکالی بھگائی کہ تم کو صبر کرنا، صبر کا دلاسا دینا چاہیے تھا، تم آ کر کے طنزیہ جملہ کہتی ہو اور ایسے جملے کہتی ہو جو غم کو ابھارنے والے ہوں، سمجھا کہ نہیں؟ اور جو چیخے چلاوے، سمجھا کہ نہیں، اس طرح کی عورت کو بھگائیے وہاں سے، سمجھا کہ غسل دلا رہا ہے، مرد ہے اس کو غسل دلایا جا رہا ہے، ڈھانٹ لگی ہوئی ہے، عورت ہے اس کو غسل دلا رہا ہے، اجنبی عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہٹو، جسم کا کچھ حصہ کھلے گا، مکمل طریقے سے اس کو غسل دلاوے گی، عورتیں ہیں پردہ کی جانے کو تیار نہیں ہوتی، کیواڑ اگر بند کر دیجیے تو کہے گی کہ صاحب ہم کو تو فلانے نے اپنی میت کو دیکھنے تک نہیں دیا، اس کے یہاں کون جائے گا؟ اس طرح کی جاہل عورتیں، جاؤ اس کو نہلا لے دو، بے ستری ہوگی نہلانے میں، جب نہا دھو کر کفن پہنا دے، خوشبو وغیرہ لگا دے، اس کے بعد آنا دیکھنا،
اور اپنی موت کو یاد کرنا، جاتی ہے تماشا دیکھنے، میلہ دیکھنے کے لیے جاتی ہے۔ تو یہ سب آپ لوگ گھر کے ذمہ دار ہیں، اس کا لحاظ رکھیے کہ کہاں جا رہی ہے، اس محلے سے اس محلے جا رہی ہے۔ رشتہ دار ہوتے کے بعد بھی یہ بغیر رشتہ دار کے پورا گاؤں کراس کر کے جا رہی ہے، منہ ہاتھ کھول کر کے جا رہی ہے بے پردہ عورت میت کو دیکھنے کے لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہرحال دوسرا کام یہ کرنا ہے، پہلا کام تو حدیث میں آیا کہ اگر آنکھ وغیرہ کھلی ہوئی ہے، منہ کھلا ہوا ہے تو اس کو بند کر دیجئے، ڈھک دیجئے۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ اس کو میت کو چادر سے ڈھک دیجئے غسل کر دلانے سے پہلے۔ اس کے بعد ایک حدیث اور دیکھ لیجئے، وعنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ ان ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتہ، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ بے شک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا آپ کی موت کے بعد، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ اپنے کسی عزیز و قریب کا بوسہ لے سکتے ہیں۔ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، بیٹا کہیں سے آیا ہے تو باپ کا سر کا بوسہ لے لے، سمجھا کہ نہیں؟ شوہر آیا ہے، بیوی مر گئی، اس کا بوسہ لے لے، بیوی شوہر کا بوسہ لے لے، باپ بیٹے کا بوسہ لے لے، کوئی عزیز و قریب ہے آپ کا، کوئی تلمیذ ہے، شاگرد ہے، اپنے استاد کا بوسہ لے لے، اس کی صورت کو دیکھنے کے بعد لے سکتے ہیں۔ یہ میت کی تکریم ہے تو بوسہ لیا جا سکتا ہے پیشانی کا، سمجھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اکثر لگے رہتے تھے، دور نہیں جاتے تھے اور دیر تک گھر سے باہر نہیں رہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دیر تک ہٹتے نہیں تھے۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ اچھی صورت شکل میں، یعنی صحت مند اور تر و تازہ اور خوشبو لگائے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن، جس دن آپ کی روح پرواز کی۔ یوں 12 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے ہیں، لیکن 5 دن جو آخری 5 دن ہیں، جمعرات سے لے کر جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، سوموار، یہ 5 دن بہت تکلیف کا رہا۔ لیکن اس 5 دن کے اندر جس دن آپ کی روح پرواز ہونی تھی، اس دن آپ بڑے صحت مند اچھے دکھ رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر نے سمجھا کہ آپ کی طبیعت اچھی ہے، میں ذرا نکل آتا ہوں باغ کی طرف، کھیت کھلیان کی طرف جاتا ہوں۔ تو مقام سنہ میں مدینہ کے باہر ان کا باغ تھا، وہاں چلے گئے تھے، اور اسی درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ اور یہاں بہت ہی مطلب یہ ہے کہ پریشانی کا عالم تھا، لوگ بالکل پریشان تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بہت ہی اپسیٹ تھے، سمجھا کہ نہیں؟ وہ تو کہتے تھے کہ جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کی پٹائی کروں گا۔ آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے ہیں، آپ کو کہیں موت آ سکتی ہے، آپ تو بے ہوش ہیں۔ ہوش میں آئیں گے تو جو لوگ آپ کی موت کی بات کر رہے ہیں اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے، سمجھا کہ؟ بہرحال اسی طریقہ کے ہنگامی حالات تھے، سمجھا کہ نہیں؟ ہر شخص حیران تھا، حیرت زدہ تھا کہ کیا کرے، اب کیا قدم اٹھایا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے اور سیدھے اپنی بیٹی کے حجرے میں چلے گئے، حضرت عائشہ کے کچھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر سے ڈھانک دیے گئے تھے، انہوں نے چہرہ کھولا، پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا کہ طبت حیا و میتا، زندگی بھی آپ کی اے نبی بڑی پاکیزہ گزری ہے، موت بھی آپ کی بڑی پاکیزہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 موت سے واسطہ نہیں دے گا، ایک ہی موت آپ کو آنی تھی وہ آ گئی ہے، اب کبھی دوسری موت کا صدمہ اور تکلیف آپ کو جھیلنی نہیں پڑے گی۔ اور اس کے بعد حضرت عمر کا جو تیور دیکھا تو انہوں نے کہا خفف علی نفسک یا رجل، اپنے آپ کو ذرا سا ہلکا کرو، پریشان مت ہو، بیٹھو بیٹھو۔ اور لوگوں سے کہا کہ ہلوموا الیہ، میری طرف آؤ۔ ممبر پر چڑھے اور خطبہ دیا اور کہا کہ دیکھو سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان تھے، اور ہر انسان کو ہر روح کو مرنا ہے۔ ارے تم لوگ اللہ کی بندگی کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتے تھے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، اور مرنے والا کبھی معبود نہیں ہو سکتا۔ جملہ دیکھیے انداز۔ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ حی لا یموت ہے، وہ ہمیشہ سدا بہار ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ نبی صاحب انسان تھے، رسول تھے، موت آ گئی، صبر کرو، آگے کی کارروائی کرو۔ اور قرآن مجید کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه إلى آخر الآیت۔ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب کو یا تو موت آئی یا قتل کیے گئے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر موت آئے گی تو تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، دین سے پھر جاؤ گے؟ موت آنی تھی، آ گئی وقت پر۔ اب اس کے بعد لوگ نارمل ہوئے۔ حضرت ابو بکر حضرت کی تقریر سننے کے بعد اور قرآن کی آیت کو سننے کے بعد انک میت وانہم میتون بھی پڑھا کہ آپ مرنے والے ہیں اور سارے لوگ مرنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ لگتا کہ میرے پاؤں کی طاقت نکل گئی، میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، یہ آیت تو میرے دماغ میں تھی ہی نہیں۔
سمجھا کہ اور اس کے بعد سارے لوگ مطمئن ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور ہر کوئی مسجد سے نکل رہا تھا یہ کہتا ہوا وما محمد الا رسول یا انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ کو موت آئے گی اور سب کو موت آئے گی۔ پھر اس کے بعد لوگ آتے گئے، غسل دلایا گیا، آپ کو 3 یمنی دھاڑی دار سفید چادر کے اندر دفنا دیا گیا جس میں قمیص اور امامہ نہیں تھا۔ لوگ آتے گئے، نماز پڑھتے گئے، مرد عورت جو بھی داخل ہوتا رہا، سمجھا کہ نہیں، اکیلے سب نماز پڑھتا رہا، آپ کی امامت کسی نے نہیں کیا، نہ کسی کو ہمت ہوئی۔ یہی کہا گیا، بیک گراؤنڈ سے آواز آئی کہ سب کوئی اپنے اپنے طور پر نماز پڑھو۔ سوموار کے دن صبح میں انتقال ہوا تھا اور دفنائے کب گئے؟ بدھ کے دن رات میں۔ لوگ نمازوں کا سلسلہ کرتے رہے، اور اس کے بعد ادھر خلافت کے لیے میٹنگ ہوئی کہ خلیفہ آپ کے بعد کون ہوگا، اس کی لمبی داستان ہے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق کی جب خلافت ہو گئی اور آپ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لیا، خلیفۃ المسلمین چن لیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب چن لیا گیا، تب جا کر کے اس کی نگرانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین عمل بھی آئی، قبر میں اتارا گیا۔ اتنے دیر تک اس لیے رکھا گیا کہ خلیفۃ المسلمین آپ کی موجودگی میں متعین ہو جائے، جتنا دیر کرو گے اس وقت تک دفن نہیں کیا جائے گا ان کو، اس لیے ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، جلدی کرو اس معاملے کے اندر تاکہ خلافت ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ خلیفہ اگر مرتا ہے تو فوراً ہی اسلامی خلیفہ کو فوراً ہی چن لینا چاہیے، پہلا خلیفہ کو دفنانے سے پہلے بادشاہ کو دفنانے سے پہلے ہی دوسرے کے ہاتھ پر بیعت ہو جانی چاہیے تاکہ اس کی نگرانی میں یہ کام ہو، کیونکہ ایسے وقت میں بڑے سارے دعوے دار لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، ہم خلیفہ تو ہم خلیفہ تو ہم بادشاہ تو ہم بادشاہ، سمجھا کہ نہیں؟ میں جمہوری ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں، یہاں تو پردھان منتری بنے گا تو پارٹی والا کوئی دوسرے کو چن لے گا، اپنا الیکشن اپنے وقت پہ ہوگا، یہ اسلامی خلافت کی بات ہے، اسلامی بادشاہوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفن ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، وہ خلیفہ چن لیے گئے، تو بدھ کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا عمل ہوا، اور صبح سے پہلے فجر سے پہلے فراغت ہو گئی، اور اس درمیان میں مرد و زن آتے گئے اور آپ کے اوپر جنازے کی نماز پڑھتے چلے گئے۔ چلیے آخری ایک حدیث آج کے درس کی، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، رواہ احمد الترمذی وحسنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مومن کی روح لٹکی ہوئی ہوتی ہے، معلق ہوتی ہے اپنے قرض کی وجہ سے۔ اگر کسی کا کوئی قرض آپ لیے ہوئے ہیں، یا کسی کی قیمت سامان لے لیا ہے، اس کی قیمت نہیں چکائی ہے، یا کسی مزدور کی مزدوری آپ کے اوپر باقی ہے، یا کوئی کفارہ آپ کے اوپر باقی ہے، یا مال کی زکوٰۃ آپ نے نہیں دی ہے، تو اس کی ادائیگی کا ورثہ کو جلدی اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ دفنانے سے پہلے قرض ادا کر دے۔ باپ کا گیا ہے کہ فلاں فلاں کا قرضہ ہے، ڈائری دیکھو، جو ڈائری مینٹین کرتا تھا، کس کے اوپر کس کا ہمارے اوپر کیا قرضہ ہے وہ دیکھو، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ نہیں کرے گا، یا لوگوں میں کہے گا، قبرستان میں مولوی کو کہے گا باپ تمہارا اعلان کرے ہم کہ ہاں، بلکہ وہ عورت جو 10 سال سے بیمار ہے، بوڑھی عورت جو ہاسپٹل میں ہے، جو دلی کلکتہ میں بیچاری رہتی ہے، اس کا بھی بیٹا کہے گا کہ کہہ دیجئے کہ کسی کا قرضہ ہماری مائیں پڑھو تو ہمارے وہاں آ جائے گا، جس کا قرضہ ہوگا وہ خود چلا جائے گا، اس کا وہاں پر قبرستان میں اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی میت کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کے اوپر قرض ہے 3 دینار کا، تو آپ نے فرمایا کہ جب تک اس کا قرضہ کوئی چکائے گا نہیں، اس وقت تک میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، تاکہ لوگوں کا قرضہ نہ ڈوبے۔ یہ بھی شروع میں آپ نے فرمایا تھا، جب اللہ نے فتوحات کا سلسلہ دراز کیا اور بیت المال میں بہت پیسے آنے لگے، تو آپ نے کہا جس کا جو قرضہ ہے وہ بیت المال سے ہم ادا کریں گے، اور جس نے جو کچھ مال چھوڑا ہے وہ اپنے ورثے میں، اس کے ورثے میں تقسیم ہو جائے گا، قرض بیت المال چکائے گا۔ تو آپ یا تو چکا دیجئے دفنانے سے پہلے، یا پھر لوگوں کا انتظار کیجئے، ان کو شمار کیجئے، ان کی رقم لکھیے کہ کس کا ہے، اور اس کے بعد کفن دفن کے بعد پہلی فرصت میں اس کے قرض کو ادا کر دیجیے، مال کی تقسیم سے پہلے۔ کچھ بڑے ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں شہروں میں، معلوم ہے کہ باپ کے اوپر 10 لاکھ روپے کا قرض ہے اور قرضدار آ رہا ہے، ٹھہریے نا، دکان بکے گی، مکان بکے گا تب نا، ابھی ٹھہریے نا۔ وہ چاہتا ہے کہ سال 2 سال 3 سال اس کو کھینچ کر لے چلیں، تاکہ بلڈنگ کی قیمت جو ابھی 10 لاکھ مل رہی ہے 2 سال 3 سال کے بعد بیچیں گے تو 15 لاکھ ہو جائے گی، 20 لاکھ ہوگی، تو منافع جو آئے گا 2 سال کے بعد اسی میں سے اس کا 1 لاکھ روپیہ دے دیں گے۔ مکار کہیں کا، جس کا قرضہ اس کو پہلی فرصت میں ادا کرو، ابھی کا ابھی مکان بیچو، جائیداد بیچو، اور قرض ادا کرنے کے بعد لوگوں کا قرض ہو یا اللہ کا قرض باقی ہو، کفارہ باقی ہو، سمجھا کہ نہیں، قسم کا کفارہ باقی ہے، یا کوئی نذر منت مانے ہوا ہے جس کو پورا نہیں کیا ہے، سب لوگ جان رہے ہو، اللہ کا قرض ہو کہ بندے کا قرض ہو، پہلے قرض ادا کرو بھیا، اس کے بعد تب اگر وصیت کیا ہے اس نے تو باقی مادہ مال میں 1/3 تک اگر وصیت کیا ہے
3 बीघा में 1 बीघा तो वो वसीयत जिसको लिए किया है वो दे दो, اور اس کے بعد مال بچے تب وارثان تقسیم کریں۔ تو قرض کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ میت کی روح بہت پورے آرام میں نہیں رہتی۔ اگر نیک بھی ہے تو اس کی روح کو پورا آرام نہیں ملتا ہے جب تک کہ اس کے وارثان قرض نہ ادا کرتے۔ اور مان لیجئے کہ اس نے کچھ نہیں چھوڑا ہے اپنے قرضوں کی چکتائی کے لیے تو وارثان ادا کر دیں، مگر وارثان پر واجب نہیں ہے۔ اگر بیٹا بیٹی نہیں ادا کرنا چاہتا ہے، محتاج ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، مالداروں ہے تب بھی کہے کہ نہ بڑھوا مر گیا ہے کہ وہ جانے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں دیں گے، جو مرا ہے وہ جانے، اس سے کوئی جائیداد ہی نہیں چھوڑی ہے کہ ہم بیچ کے تم لوگوں کو دیں۔ تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ ایسے شخص کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، اس کو پورا آرام دے گا، بشرطے کہ اس شخص کی نیت رہی ہو کہ ہم قرض داروں کا قرض زندگی میں ادا کر دیں۔ لیکن بیچارہ مر گیا اور کوئی شکل نہیں ہے، اب بال بچہ بھی ادا کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہ شرعاً اس پر واجب بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس میت کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا اور قیامت کے دن اس قرض دار کی طرف سے قرض دینے والے کو کچھ لے کر کے راضی کر دے گا اور اس بندے کی انشاءاللہ مغفرت فرمائے گا۔ تو اس لیے جس کا بھی قرض لیجئے ایک دم پکی نیت رکھیے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ ہم کو ادائیگی کی صورت پیدا کرے گا، پہلی فرصت میں اس شخص کا قرضہ ہم چکا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ادائیگی کی سبیل بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اگر مال ہے تو وارثان کے ذمہ واجب ہے کہ وہ پہلے بیچ کر کے قرض داروں کا قرض ادا کرتے ہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم۔